اور پھر خود والد کو مشورہ دیا کہ میرے ماتھے کو زمین کی طرف کرنا اور گردن کو اوپر کی طرف کرنا، کئی شفقت فطری جوش میں نہ آئے اور اس طرح اللہ کے حکم میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ایسا بیٹھا یہاں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ تم کیا کرو، بیت اللہ کی تعمیر کرو، تو میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ کہا بجی میں حاضر ہوں، جو حکم ہو میں حاضر ہوں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے، یہاں تک کہ جب دیواریں کافی اونچی ہو گئی تو پھر ایک بڑا پتھر لایا گیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا پتھر لایا گیا، اس پہ ابراہیم علیہ السلام اوپر چڑھ کے تاکہ میں دیواروں کو پہنچ سکوں، دیواروں کو مزید بلند کر سکوں، جیسے آج کل لوگ وہ گوڑی لگاتے ہیں یا سیڑھی لگاتے ہیں، تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے پھر دیواروں کو اور بلند کر رہے تھے، اور اس طرح نے دیواروں کو مکمل کیا۔ مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں کیا کی تھی، بلند کی تھی۔ اور اس طرح جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب اعلان کر دو لوگوں کو کہ بیت اللہ تیار ہو چکا ہے، اب اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، حج کے لیے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو جنگل ہے، اس جنگل میں میں ہوں، میرا بیٹا ہے، ادھر میرا اعلان کون سنے گا، اور پھر میری آواز میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ساری دنیا تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم پکارنا تیرا کام ہے اور بچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ جبل بطیس پہ یا صفا پہ، دونوں روایتیں، اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا کی کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنے گھر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پہنچائی کہ اس وقت جو بڑے تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، ماں کے پیٹوں میں تھے، باپ کی پشتوں میں تھے، جو آنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے حج مقدر کیا تھا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز پہنچائی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آواز پہنچائی، اور جس نے بھی یہ آواز سنی اس نے لبیک کہا، اور جس نے بھی لبیک کہا اس کو بیت اللہ کا حج نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ دیکھیں آپ وَإِذْ اور اس وقت کو بیان میں لاؤ کہ جب بوّأنا واضح کی ہم نے، بعض نے واضح کی ترجمہ کیا اور بعض نے بتا دی ہم نے، حالانکہ ویسے اس لفظ کا معنی ہے ٹھکانہ دینا، کسی کو جگہ دینا، کہیں ٹھکانہ دینا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الفاظ اور الفاظ کے معنی کی کیا کمی ہے، وہ تو خالق ہر کل شے ہے، خالق کل شے، لہذا ایک لفظ سے کئی معنی لے لیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ تو فرماتے وَإِذْ اور اس وقت کو دیان میں لاؤ جب بوانا بتائی ہم نے یا واضح کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ، بیت اللہ کی جگہ، اور پھر ہم نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ مت شریک ٹھہراؤ ہمارے ساتھ کسی چیز کو۔ کہ مت شریک ٹھہراؤ ہمارے ساتھ کسی چیز کو، یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اور سنایا دوسرے لوگوں کو جا رہا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کو یہ تاکید ہے کہ کوئی شرک کا ارتکاب نہ کرے، یہاں پہ کوئی شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور توحید کا مرکز ہے، دین حق کی اشاعت کا مرکز ہے، اللہ کی عبادت اور طواف کا مرکز ہے، لہذا فرمایا کہ مت شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی چیز کو، اور ساتھ یہ حکم بھی وطہر بیتیا، پاک صاف رکھو
میرے گھر کو۔ شرک کی صورت میں جو تاکید فرمائی باطنی نجاست سے، باطنی کہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جہاں کی جاتی ہے اس جگہ کا اور خود انسان کا، انسان کے بدن کا بھی، کپڑوں کا بھی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے عبادت کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس کو پاک صاف رکھو، جیسے باطنی نجاست ہے ایسے ہی ظاہری نجاست ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پاک صاف رکھو میرے گھر کو للطوائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے واسطے۔ اس کے کئی معنی ہیں، یا تو باہر سے آ کر جو لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں قیام کرنے والے، یہ مراد، یا نماز کا ایک اہم رکن ہے قیام، وہ قیام مراد ہے، جیسے کہ آگے رکوع اور سجدے کا ذکر آ رہا ہے، والرکع السجود، اور اس طرح رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے واسطے۔ پہلے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور آگے پھر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا۔ پھر کیا ہوگا؟ تفصیل تو میں نے بتا دی، یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، پیادل، پیدل، پیدل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پہ۔ ضامر کہا جاتا ہے ایسی اونٹنی کو جو زیادہ بوجھل نہ ہو۔ اصل میں ضامر اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو عرب کی عادت کے مطابق ان کی اونٹنی ہوتی تھی، وہ اپنی اونٹنیوں کو، گھوڑوں کو زیادہ خوراک نہیں دیتے، وہ کہہ رہے زیادہ خوراک دینے سے بوجھل ہو جاتے ہیں، اور بوجھل ہو کے پھر تیز چل نہیں سکتے، اور وہ تیز چلایا کرتے تھے اپنی سواریوں کو۔ تو ایسی اونٹنیاں جو کم کھا کے اور پی کے دبلی ہو، دبلی اور تیز چلنے والی ہو، ایسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضامر۔ تو فرمایا کہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، اور ایسی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پہ، ایسی دبلی پتلی اونٹنیاں، یأتین من کل فج عمیق، جو چلی آئیں گی دور دراز راستوں سے، دور دراز راستوں سے۔ اب حج کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور میں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ حاضر ہوں اپنے نفع کی جگہوں میں۔ نفع کون سے؟ دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ دنیاوی ہے کہ پورے عالم کے انسان